العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلوات محمد وعليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو، دوستوں کو، بچوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی معرفت عطا فرمائے. پچھلی دفعہ ہم نے تقوی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کیے تھے کہ تقوی سے مراد کیا ہے. آج اسی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو اس کے بارے میں کریں گے اور پھر ہم اپنی جو موضوع تھا اس کے متعلق آپ کو کچھ چیزیں بیان کریں گے. ہم نے جو بات تقوی سے متعلق بیان کی تھی، تقوی لفظ وقایا سے آیا ہے. وقایا یعنی اپنے آپ کو روکنا. بعض لوگ اس کے معنی خوف کے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے معنی ڈر کے بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنے نفس کو کسی ایسی چیز سے بچانا. جب ہم اسلامی اصطلاح میں اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وقاء یعنی اپنے نفس کو ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جہاں پر وہ گناہوں کے اور دوسرے حملوں سے محفوظ ہو جائے. آسان الفاظ میں جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تقوی اصل میں نام ہے ان تمام کاموں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان تمام کاموں سے بچنے کا جن کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جو بھی ہم دین کے اندر کرتے ہیں پوری زندگی میں صبح سے شام تک، ان میں سے سارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں سب میں ہمارے لیے یہ دو سوال موجود ہوتے ہیں کہ آیا یہ کام اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے یا یہ کام اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. لہٰذا اگر اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ روزانہ کے کاموں کو انجام دیں تو آپ کو بہت سارے کاموں کے اندر جسے کہتے ہیں قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بہت سارے کاموں میں آپ کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو اپنے نبی کے ذریعے تعلیمات دیں اس میں کہا کہ تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہہ کر شروع کرو. انشاءاللہ جب ہم تفسیر کے درس میں بسم اللہ کی تفسیر میں آئیں گے تو اس کو ڈیٹیل سے میں بیان کروں گا، لیکن مختصر یہ بیان کروں کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور ہم اس تاکید پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں تو خود یہ بسم اللہ ہمیں اس کام کے کرنے سے روک دیتی ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہم کام شروع کریں اس کو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں. ہم نے ایک کام کی بسم اللہ جو کی تھی وہ سیرت النبی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو حالات موجود تھے ان حالات پہ ہم نے ایک مختصر سے نظر ڈالی تھی. اس سے پہلے کہ میں ان حالات پہ گفتگو شروع کروں آپ لوگوں کے سامنے وہ سورس بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں تاریخ پہ لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. اگر تاریخ کی ان سورس بکس کے اوپر جائیں تو سب سے پہلی جو تاریخ میں کتاب لکھی گئی وہ تاریخ ابن اسحاق لکھی گئی. اس کے بعد ابن اسحاق ایک بہت بڑا تاریخ دان گزرا ہے. اس نے واقعات کو جمع کر کے اس نے تاریخ دانی کے اصول کے واقعات کو جمع نہیں کیا بلکہ وہ جو واقعات اس نے تاریخ کے سنے ان واقعات کو جمع کر کے ایک انسائکلوپیڈیا لکھی ہے. پھر اسی کے بعد ایک شخص آیا ابن حشام کے نام سے اور اس نے اسی ابن اسحاق کی کتاب کو اور ادھر ادھر سے جو چیزیں اس کو ملی ان کا خلاصہ کر کے تھوڑی سی تحقیق کر کے اس کو کتابی شکل میں سیرہ ابن حشام کے نام سے اس کو لکھ دیا. پھر اس کے بعد ابن خلدون نے اور بہت سارے طبری نے بہت سارے لوگوں نے تاریخ کو علوم تاریخ کے مطابق جمع کیا. ایک ہے علوم تاریخ، ایک ہے علم تاریخ، ایک ہے فلسفہ تاریخ، ایک ہے علم تاریخ. فلسفہ تاریخ یا یہ کہہ لیں کہ تاریخ فقط جو سادی ہوتی ہے اس میں آپ صرف تاریخی واقعات کو بیان کر دیتے ہیں، جبکہ علم تاریخ کے اندر آپ تاریخ کی تحلیل کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے آیا پاسبل بھی ہے ایسا ہونا. کہ مثلا یہ کہیں کہ آپ کسی کو آج سے 400 سال بعد کہانی سنا رہے ہو کہ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد میں کرونا پھیلا ہوا تھا. جو تاریخ سے واقف ہوگا، جو علم تاریخ سے واقف ہوگا تو فوراً تجزیہ و تحلیل کرے گا، کہہ رہے کرونا تو 2019 میں آیا تھا، ہلاکو خان جو ہے وہ اتنے 100 سال پہلے تھا، تو یہ کہاں سے آپس میں جوڑ رہے ہیں اس کو. تو علم تاریخ اس فنکشن یا اس میتھڈ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ تاریخ کی تحلیل یا تجزیہ کرتے ہیں. تو اس
کے بعد جو آج کے زمانے میں تحقیقی کتب لکھی گئیں ان میں بہت ساری کتابیں تھیں، جس میں ہمارے شیعہ علماء کے اندر مہدی پیشوائی ایک بہت بڑے جو ہے وہ تاریخی کتابوں کے رائٹر ہیں، جو پرانی کتابوں پہ تحقیق کر کے مختلف کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں ابن اسحاق کو بھی لیتے ہیں، وہ شیعہ سنی کا خیال نہیں رکھتے، وہ ساری تاریخوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو تحلیل کرتے ہیں، اور جو بہتر بات بن رہی ہوتی ہے وہ مختلف موارد کو بیان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ اسلام کے نام سے، جو دور جاہلیت سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے بارے میں یہ تاریخ پوری ہے. اس کو جو ہے ہمارے کلب عابد خان سلطان پوری صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا اردو زبان میں. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بھی ہے. اس کے علاوہ میں تاریخ ابن حشام کا خود جو ہے وہ مطالعہ میرا جاری ہے کہ اس میں سے بھی جو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں، اور کچھ اہل سنت کی جو تاریخیں، جو تحقیقی تاریخیں آج کل کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، جیسے مبارک پوری صاحب انڈیا کے جو ہیں، انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے رحیق المختوم کے نام سے، جس کو ورلڈ بیسٹ اسلامک تاریخ کے نام سے سعودی عرب کے اندر ایک 73 کے اندر 73 یا 74 میں ایک انہوں نے کمپٹیشن کروایا، اور پورے مسلمان دنیا کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ اس کمپٹیشن میں تاریخ سے متعلق جو کتاب سب سے بہترین ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو اس زمانے میں مبارک فتح پوری صاحب کی یہ کتاب رحیق المختوم جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تحریروں کے اندر، عرب علماء بھی شامل تھے اس میں، تمام زبانوں کی عربی زبان میں لکھی گئی تھی یہ کتاب رحیق المختوم. اس کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا اور وہ بہترین ایک تاریخی کتاب لکھی گئی. وہ کہ انہوں نے تھوڑا سا کام لیا ہے جسے کہتے ہیں کہ جانبداری سے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے واقعات میں بیان ہی نہیں کی. مثلا خیبر کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا، یا احد کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا. میں دونوں باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جانبداری سے کام لیا گیا. ہر جگہ جانبداری ہوتی ہے، بائسنس ہر جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارا رائٹر لکھے، ہمارا رائٹر جب لکھے گا تو تصویر کے رخ کو تھوڑا سا ایک طرف سے روشن کر دے گا اور دوسری طرف سے ڈارک کر دے گا. ان کا رائٹر جو لکھے گا دوسری طرف سے روشن کر دے گا، ڈارک کر دے گا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دونوں تاریخوں کو اٹھائیں، دونوں تاریخوں کو پڑھیں، اور پھر اپنے ذہن میں ایک خیال کو ترتیب دیں. تاریخ سے عقائد نہیں بنائے جاتے، عقائد جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بنائے جاتے ہیں. تاریخ ہمارے عقائد کے جسے کہتے ہیں نا کہ معاملات، قرآن و حدیث کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ان کے نظریات کو محکم کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عرب جو اس معاشرے کے اندر موجود تھے اس زمانے میں رسول خدا سے پہلے، تو ان عربوں کا حال کیا تھا. ہم نے بیان کیا کہ حضرت عدنان علیہ السلام کے کچھ اولاد تھی جن سے یہ مکہ کے اطراف میں جو ہے وہ آبادی پھیلی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے ماننے والا مانتے تھے. اسی زمانے میں جب یہ عدنانی قبیلہ، یا یوں کہہ لیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب یہاں پہ تھی، تو عرب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کمائی یا ان کے کھانے پینے کا ذریعہ کچھ کاشتکاری تھی، یا بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، ورنہ وہ تجارت کیا کرتے تھے. تو عرب کے اندر حالات جب تنگ ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. لیکن اس سے پہلے ان میں ایک شخص تھا جو بڑا معتبر اور جسے کہتے ہیں دینی مانا جاتا تھا، عمر بن لوہے، یا لوہی لکھا جاتا ہے، لوہے کے نام سے ہے، عمر بن لوہے. یہ ان کا ایک بزرگ، اس زمانے جاہلیت کے اندر ایک بزرگ ان کا عالم تھا. اس نے کام کیا یہ تجارت کے لیے گیا دیکھنے کے لیے، تو شام پہنچا. شام میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور اس سے بارش مانگ رہے ہیں. تو وہاں پہنچا، اس نے بولا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ جو بت ہے یہ بارش کا بت ہے، یہ ہمارے لیے بارش برساتا ہے. اور اس نے دیکھا اس کے سامنے بارش بھی کچھ عرصے بعد ہو گئی، موسم ہوگا کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. تو اس کو یہ بات ان کی بڑی پسند آئی. وہ کہتا ہے یہ شام کی سرزمین جو ہے انبیاء کی سرزمین ہے، تو یہاں کے لوگ یقیناً کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. تو وہاں سے اس نے شام کے لوگوں سے کہا کہ میں بزنس ڈیل تو تم سے کر ہی رہا ہوں، ایک بت مجھے دے سکتے ہو، میں بھی اپنے یہاں جا کے یہ بت لگاؤں گا. تو انہوں نے ایک بت دے دیا اس کو. ٹھیک ہے، جب بت دے دیا تو لایا اور اس نے خانہ کعبہ کے اندر وہ بت لگا دیا اور کہا کہ اب تمہاری کوئی پرابلم ہو تو یہ بت یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو اس بت سے تم بارش مانگنا، کیونکہ وہاں خوش سالی بہت ہوتی تھی. کچھ عرصے بعد یہ عمر بن لوہے کی باتوں کو وہاں کے لوگ مانتے تھے. بزرگ تھا ان کے درمیان، اس کی باتیں سردار کے طور پہ مانتے تھے. تو یہ باتیں عمر بن لوہے کی جو باتیں تھیں ان کے درمیان مشہور ہونی شروع ہوئی، اور ایسا ہوا کہ تمام قبیلے جتنے بھی اطراف میں تھے، تمام مختلف جو قبیلے تھے، انہوں نے اپنے اپنے بت بنانے شروع کر دیے. اور اسی زمانے میں نائلہ کا بت، حبل اور مختلف بت جو ہے وہاں پہ لگے. تاریخ میں، ہماری تاریخوں میں نہیں ملا لیکن اہل سنت کی تاریخ میں مجھے ایک بات ملی. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن لوہے کے تابع ایک جن تھا، اس نے اس کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بت جو ہیں وہ جدہ میں دفن ہیں. نحاس، اور اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، نحاس اور پتہ نہیں 4-5 نام اس کے اندر آئے. تو یہ گیا وہاں سے، وہ 5 بت کھود کے اس جگہ سے اس نے نکال دیے، اور نکال کے یہ لے کے آیا اور اس نے کعبے کے اندر اس کو لگا دیا. اب جو لوگ یہاں پہ تھے انہوں نے دیکھا کہ مختلف بت آ گئے. اب اس کے اندر لوگوں کی مرادیں پوری ہونے لگی. وہ نائلہ کا بت وہاں پہ لگا دیا. نائلہ ایک خاتون تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو بعد میں تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نائلہ اور ایک اور شخص جو تھا، نام مجھے بھول گیا، ود،
یہ خانہ کعبہ کے اندر مکروہ کے یہ حرام فعل کرتے ہوئے جب باہر نکلے تو اللہ نے ان پہ ایسا عذاب کیا کہ یہ پتھر کے بن گئے. یہ باتیں مشہور تھی عربوں کے درمیان. اور پھر جب لوگ وہ آہستہ آہستہ باتیں اس لیے ہوئی کہ جن لوگوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی وہ نائلہ کے بت پہ جاتی تھیں, تو وہی لڑکیاں جاتی تھیں ان کی امیاں نائلہ کے بت پہ جاتی تھیں, وہی امیاں جاتی تھیں ان کی اپنی امیاں جاتی تھیں وہاں پہ. تو یہ سلسلہ در سلسلہ یہ سالوں پہ محیط کہانی ہے جو کئی سو سالوں میں لوگوں کے اندر آتی چلی گئی. اب یہ عدنانی قبیلے کے لوگ جو ہیں اپنی تجارت کے غرض سے جب وہاں سے باہر نکلے تو یہ بت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ 360 بت ان کے وہاں پہ موجود تھے جو مختلف کاموں کے لیے تھے. مختلف قبیلوں کے اپنے بت وہ خانہ کعبہ میں برکت کے لیے لے کے آ جاتے تھے. اچھا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں خلق کرتے ہیں, یہ مانتے اللہ ہی کو تھے کیونکہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے, مانتے اللہ ہی کے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے نزدیکی کے لیے ان بتوں کا وسیلہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیقربون زلفا, کہ ہم اللہ سے قرب کے لیے ان کے نزدیک ہوتے ہیں ان بتوں کے, تاکہ ہم اللہ سے نزدیک بتوں کو وسیلہ قرار دیتے تھے. ہوا یہ کہ اب ان کو اپنے کھانے پینے میں اور تجارت میں اتنا کمائی جب نہیں ہوتی, جو عدنانی قبیلے کے لوگ باہر نکلے. اور جب باہر نکلے تو یہ جاتے جاتے ان بتوں کے یا خانہ کعبہ کے کچھ پتھر اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے. اور جب ساتھ لے گئے تو جب ان کا دل خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے, دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے, جب ان کا دل تنگ ہوتا تو یہ پتھر کو بیچ میں رکھتے اس کے طواف شروع کر دیتے. اور آہستہ آہستہ وہ پتھر بت بنتے چلے گئے اور عرب کے اطراف میں بھی بت پرستی پھیلنا شروع ہو گئی. اب یہ ماحول میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں, یہ ماحول اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے لوگ موجود تھے جن کے ماحول, جن کے سرشت میں یہ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اس ابراہیم کی جس نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا, وہ جو توحید کا ماننے والا تھا, ان کے درمیان کیا ہو گیا تھا. اب یہ اس کعبے کی متولی, میں نے آپ لوگوں کو وہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ قریش اس کے متولی ہو گئے تھے, اور قریش کے سردار جو تھے قصی, انہوں نے جا کے یہ عدنانی قبائل جو پھیل گئے تھے ان کو جمع کیا اور دوبارہ کعبے میں جمع کیا اور ان کو مختلف سرداریاں دی. تو ہوا یہ کہ جب یہ کعبے کے اطراف میں پھیل گئے تو ان کی تجارت بڑھ گئی تھی. اب قریش جو تھے ایک طرح سے کیا ہو گئے کہ انہوں نے جو اطراف میں سارے جاننے والے ان کے موجود تھے, جو اس زمانے کے مثلا امریکہ چلے گئے تھے, یمن چلے گئے تھے, اس زمانے کے مثلا یورپ چلے گئے تھے, وہ اردن چلا گیا تھا, کوئی شام چلا گیا تھا, تجارت کی غرض سے گئے تھے, تو ان کے پیسے اور دولت ان کے پاس بہت زیادہ آ گئی تھی. لیکن ڈرتے تھے کس بات سے کہ اگر یہ قریش کے ساتھ کوئی جھگڑا کریں گے تو قریش ان کے بتوں کو نقصان پہنچا دیں گے. یعنی بت گروگان, یعنی یوں کہہ لیں کہ انہوں نے وہ کیا کہہ لیتے ہیں جو اغوا کر کے لے کے آتے ہیں نا, اغوا برائے تابان کے لیے وہ اپنے پاس جو رکھتے ہیں اسے, ہاں وہ انہوں نے اپنے پاس گروی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گروی رکھے ہوئے تھے. یعنی اگر یہ کچھ کریں گے تو ان کو ڈر ہوتا تھا, ہاسٹیج بنائے ہوئے تھے ایک طرح سے, ان کے ذہنوں میں کیا ہاسٹیج تھا. تو یہی وجہ تھی کہ قریش کو تمام لوگوں پہ اجارہ داری حاصل تھی, کیونکہ قریش اس کے متولی تھے, اس لیے جتنے بھی راستے قریش کے تجارت کے راستے تھے وہ سارے محفوظ تھے, کیونکہ یہ سارے کے سارے قبیلے تھے جن کے بت یہاں پہ ہاسٹیج تھے. اور یہ جب یہاں آتے تھے تو قریش ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اور ان کے بتوں کو حفاظت کرتے تھے. تو اب یہ لوگ قریش کی عزت بھی کرتے تھے, احترام بھی کرتے تھے. اب قریش کے جو لوگ تھے اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے, ہمس کہتے ہیں بہادر کو. انہوں نے یہ دادا گیری شروع کی کہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی حج پہ آئے گا وہ پہلا طواف جو ہے وہ ہمارے ہمس کے بنائے ہوئے کپڑے سے کرے گا. یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, آپ سنتے رہو گے. برہنہ حج کیا کرتے تھے, وہ کیوں برہنہ حج کیا کرتے تھے, پاگل تھے برہنہ حج کرتے تھے. وہ قریش نے کام کیا تھا, وہ قریش نے کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پہلا طواف خانہ خدا کا کرے گا وہ ہمس سے لیے گئے کپڑے سے کرے گا. اگر اس کے پاس وہ کپڑا نہیں ہے, وہ نہیں خرید سکتا, تو وہ برہنہ طواف کرے گا. جس کی وجہ سے لوگ مجبور تھے کہ یا تو ہمس سے کپڑا خریدیں اور اس کو پہن کے طواف کریں, اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. مرد برہنہ طواف کیا کرتے تھے, عورتوں کے لیے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کھلا کرتا وہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا تھا, جو کرتا سا پہنتی تھی, اور اس کے بعد وہ شعر کہہ دی جاتی تھی کہ آج کے دن میں جو ہے مجبور ہوں, اور آج کے دن میں کسی کو اجازت نہیں دیتی, میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری طرف اس بری نگاہ سے جو ہے وہ میری طرف نگاہ اٹھائے. یہ کہتی وہ طواف کر دیا, یہ ان کے طواف کا حصہ بن گیا تھا ایک طرح سے. تو یہ جو آپ کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ یہ طواف برہنہ ہوا کرتا تھا, تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ہمس جو قریش تھے انہوں نے یہ رسم ان کے درمیان ڈال دی تھی کہ ہمس سے لیے گئے اطراف کپڑے سے وہ طواف کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے کچھ بزرگی کی خود سے معیارات بنا لیے تھے, اپنے کچھ پروٹوکولز بنا لیے تھے. یہ کہتے تھے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں وہ افاظہ کریں گے, یعنی کوچ کریں گے, ہم جو ہے باہر جا کے مزدلفہ نہیں جائیں گے, ہم جو ہے مینا میں نہیں جائیں گے, ہم مینا میں جائیں گے, مزدلفہ نہیں جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا مکہ سے باہر نہیں جائیں گے, ہم مکے کے اندر اپنا پورا حج کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نہیں, جس طرح لوگ دوسرے کوچ کرتے ہیں, دوسرے جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں اور مختلف مقامات پہ جاتے ہیں, تم بھی جاؤ, تمہارے اندر کوئی نہیں ہے. یعنی اسلام نے آ کے ان تمام رسومات کو توڑا. تو یہ بت پرستی کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا جو قریش کے لوگوں میں آ گیا تھا رسول خدا سے پہلے. اس کے علاوہ 2 قومیں اور بستی تھیں وہاں پہ, اور وہ 2 قومیں کون سی تھیں؟ وہ تھے یہودی اور ایک دوسرے عیسائی. یہودی کہاں سے آئے تھے؟
یہاں تک کی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ اس سوال بھیجے محمد والے. دوسرا جو قوم، یہ 3 قومیں آباد تھیں وہاں پہ، بہت ساری تھی لیکن 3 بڑی قومیں آباد تھیں. ایک تو مشرکین ہو گئے، یہ بت پرست جن کے بارے میں بتایا، یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے. ایک تھے یہودی اور ایک تھے عیسائی. یہودی کہاں سے آئے تھے؟ یہودی جو تھے وہ یمن میں اور مختلف بیبلون کے اندر، فلسطین جو زمانے میں تھا اس وہاں پہ یہ یہودی وہاں پہ رہا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں جو بادشاہ تھا بخت نصر، جسے آپ انگلش میں ہاں کیا ہاں نیبوکیڈ نظر کے نام سے، ہاں نیبوکیڈ نظر کے نام سے اس کو جانتے ہیں انگلش میں. اردو میں یا عربی میں اس کو بخت نصر کہتے ہیں. بخت نصر عیسائی بادشاہ تھا. اس نے آ کے یہودیوں کو اتنا مارا وہاں سے کہ فلسطین سے ان کا وہ جو ہیکل دوم ہے اس کو مسمار کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی ایک ہی دیوار بچ گئی اور بس وہ سارا ہیکل جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا بنا تھا اس کو مسمار کر دیا. یہودیوں کو اتنا قتل عام کیا، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی لاکھوں لوگوں کو مارے. قرآن میں لاکھوں لوگوں کا ذکر نہیں ہے لیکن قتل و غارت گری کا ذکر ہے. تو یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے تو اس زمانے کے یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک منجی، ایک نجات دہندہ، ایک نبی آنے والا ہے، وہ اس خطے میں آئے گا جو عرب کا خطہ، مکے کا خطہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ نزدیک رہتے تھے، جانتے تھے مکہ کس جگہ پہ، تو ان میں سے ایک گروہ یہودیوں کا اٹھا اور مکے کے اطراف میں آ کے بس گیا. کئی سو سال پہلے، رسول خدا کی بعثت سے کئی سو سال پہلے مکہ کے اطراف میں آ کے بس گیا. اب جب یہ بس گئے تو یہودی وہاں پہ زبان بھی سیکھ گئے، ان کا کاروبار بھی وہاں پہ ہو گیا، انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے. یہ بڑے متمکن وہاں پہ یہودی موجود تھے. اس کے علاوہ عیسائی تھے جو کچھ نجران میں، جو ہے نجران یمن میں ایک علاقہ تھا، وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے صوفی اور روحانیت اور اپنی جو جسے کہتے ہیں اسپریچولیٹی کے ذریعے لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دی اور بہت سارے لوگ عیسائی ہو گئے. اور بعد میں وہ بھی نجران سے جو ہے وہ جب رسول خدا نجران گئے تھے اور وہاں پہ اس نجران کے راہب نے، بحیرہ نے رسول خدا کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اس کے اندر رسولوں والی خصوصیات ہیں، اس کو یہودیوں سے بچانا. تو وہ راہب اور بہت سارے لوگ عرب کی طرف جو ہے ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے، تو اس وجہ سے عیسائی بھی کچھ وہاں پہ آ کے بس گئے تھے. انشاءاللہ ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. میری کوشش تھی کہ آج میں رسول خدا کی پیدائش تک پہنچا دوں لیکن وہ موقع نہیں لگ سکا. انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ میں اس کو بیان کروں گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى علی ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلفاء القائم الحجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعلیمات پہ چلنے کی اور اس کے نتیجے میں یہ تقوی حاصل ہو، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس روایت کا آپ کے سامنے میں نے انتخاب کیا ہے، یہ روایت شیعہ اور سنی منابع دونوں کے اندر یہ روایت امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اس روایت یعنی یہ 2 روایتیں اکٹھی جہاں پہ فضائل قرآن اور قرآن کے بارے میں روایات ہیں. اہل سنت میں یہ حدیث اس ترتیب سے آئی ہے کہ اس سے پہلے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے خطبے کے سٹارٹ میں پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو سکھائے یا پڑھائے. یہ رسول خدا کی حدیث ہے. اور ایک حدیث جو امام علی علیہ السلام سے رسول خدا نے ارشاد فرمائی، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رسول خدا کے الفاظ جو ہم تک پہنچے ہیں انہی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان علی، کیونکہ اہل سنت کی میں نے کتاب سے لی ہے تو اس طرح ہمارے ہاں یہ علیہ السلام کے ساتھ لکھی ہے، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لکھی ہے. اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ وہ وسائل نہیں ہیں
وہ اچھے فونٹس میں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں, PDF میں موجود ہیں لیکن وہاں سے ہم کاپی نہیں کر سکتے, تو میں وہاں سے کاپی نہیں کر سکا, لہٰذا میں نے اہل سنت والے سورس سے اس کو کاپی کر لیا, تو اس لیے یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی. اس میں فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی سمیعت رسول اللہ, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقول, انہوں نے کہا, انہا ستکون فتنۃ, کہ جلد ہی تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جلد ہی, اے علی میری بات غور سے سنو, تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. اسی روایت کے ذیل میں ایک حاشی میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ یہ روایت جو رسول خدا نے فرمائی ہے, اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کو یہ خبر دے کے گئے تھے کہ اے نبی آپ کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو ہم رسول خدا سے کیا سوال کرتے؟ اگر آپ اس کی جگہ بیٹھے ہوتے, رسول خدا کہتے ہیں کہ ایک فتنہ آنے والا ہے, تو آپ اس سے سوال کیا کرتے ہیں رسول خدا سے؟ آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے, یا میرے ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, کب آئے گا, کون ہے. ٹھیک ہے, مختلف سوالات آتے ہیں. ان کے ذہنوں میں جو سوال آتے تھے, امام علی کے ذہن میں سوال ہے, ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ فتنہ کیا ہوگا. امام علی نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنہ کیا ہوگا, امام علی نے والا سوال کیا جو انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں قلت مل مخرج, کہ رسول خدا یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا. مخرج لفظ خراجہ سے نکلا ہے. آپ نے اگر کسی عربی ملک کا سفر کیا ہو عراق میں, تو جہاں پہ جیسے ایگزٹ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے مخرج, مخرج یعنی نکلنے کی جگہ. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا مجھے یہ بیان فرمائیے کہ اس سے نکلنے کی روش کیا ہوگی, اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو رسول خدا فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ نبا من قبلکم و خیر ما بعدکم, کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ کی کتاب. کیا فرمایا آگے, فیہ نبا ما قبلکم, اس کے اندر تم سے پہلے والے لوگوں کی خبریں بیان کی گئی ہیں. اس میں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ خبریں بیان کی گئی ہیں. وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ, اور اس میں تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں بیان کی گئی ہیں. ایک تم سامنے موجود ہو جو اس کتاب کے مخاطب ہو, اور ایک تم سے پہلے والوں کی خبریں ہیں, اور ایک تمہارے بعد والوں کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ, اور اس کا جو حکم ہے وہ بالکل معین ہے, بھائی جسے کہتے ہیں واضح ہے. هُوَ الْفَصْلُ, اس کے اندر کسی قسم کا شک کا گنجائش نہیں ہے. وہ میں اصل میں چشمہ لانا بھول گیا ہوں تو مجھے اعراب نظر نہیں آ رہا ہے, وہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے معاف فرمائے, کیونکہ چشمے کے بغیر آج میں پڑھ رہا ہوں اور چھوٹا بہت فونٹ ہے. صلوات دے محمد میں حدیث کو یہاں پہ روک کے ترجمہ خالی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دی گئی ہے, اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی جو پہلے موجود تھے, ان کے درمیان جو قرآن تھا, قرآن اصل میں لفظ قلع سے نکلا ہے. قلع اس چیز کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جائے, اونچی آواز میں پڑھی جائے. قلع پڑھی جانے والی چیز, قرآن کیونکہ بار بار پڑھایا جاتا تھا, اونچی آواز میں پڑھا جاتا تھا, اس لیے قرآن کہا گیا ہے. اس لیے قرآن کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں, کہیں پہ قرآن کہا ہے, کہیں پہ کتاب کہا ہے, کہیں پہ ذکر کہا ہے, کہیں پہ میزان کہا ہے, کہیں فرقان کہا ہے. مختلف جو نام آئے ان میں سے کتاب بھی آیا ہے, فرقان بھی آیا ہے, اور قرآن بھی آیا ہے. تو اس میں فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے یعنی تمہارے درمیان جو مسائل موجود ہیں ان کا حکم موجود ہے, اور اس کا فیصلہ بھی موجود ہے. لہٰذا جتنے بھی آج کل آپ کو مسائل ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا وہ غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں, فلاں نے یہ کہا وہ غلط ہے, میری بات پہ اس کی بات فوقیت رکھتی ہے, تو کہتے ہیں تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہو دینی معاملے میں ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے, جو بھی اختلاف ہو وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے, اس کا فیصلہ اس کتاب میں موجود ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا علم ہے, تو اس میں یہ علم نہیں ہوگا کہ گاڑی کیسے بنائی جاتی ہے, یعنی ہدایت سے متعلق جس چیز کا علم تمہیں درکار ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وہ فضول بات اور یاوہ گوئی نہیں کرتا, اور جو کوئی جابر سرکش اس کو چھوڑے گا. یہاں پہ جابر سرکش سے مراد کوئی کافر نہیں لیا گیا, جابر سرکش سے مراد وہ لیا گیا کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اس کتاب کو, وہ تو کتاب لیتا ہی نہیں ہے. جابر وہ ہے یعنی ظلم کرنے والا وہ ہے جو قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کو نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے. کہتے ہیں جو کوئی جابر سرکش اس کو چھوڑے گا یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کے اوپر حکم یہ لگایا ہے کہ میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. ہو سکتا ہے بظاہر وہ تمہیں چلتا پھرتا نوجوان 6 فٹ کا 8 فٹ کا نظر آ رہا اور بہت اچھی باڈی ہوگی اس کی,
لیکن میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا یعنی وہ اتنا زیادہ ذہنی اس کا خلفشار کا شکار ہوگا کہ اس کو خود کسی وقت سکون نہیں آتا ہوگا یا اس کو اپنے ہدف کا نہیں پتا ہوگا, یعنی میں اس کو ذہنی ہدایت کے جو نظام کو توڑ دوں گا, یعنی کیونکہ قرآن سے اس نے منہ موڑا ہے. پھر فرماتا ہے کہ جو قرآن کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی. یعنی جو شخص اللہ کے دین کو لینا چاہے اور قرآن کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو لینا چاہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے سلسلے میں اس کے پاس صرف گمراہی آئے گی, وہ ہدایت نہیں پا سکتا. لہٰذا میں نے اکثر جگہوں پہ یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک معیار بیان کرتے ہیں قرآن مجید سے اپنے دین لینے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ, جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور رسول کی صحیح سنت سے لیا, زالت الجبال قبل ان یزول, وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا جو بہت بڑا اور محکم ہوتا ہے, جس کی مثال دی جاتی ہے پہاڑ کی طرح مضبوط, تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. لیکن یہ مومن جس نے اپنے عقیدہ قرآن اور رسول کی صحیح سنت سے لیا ہے, یہ اپنے عقیدے سے کبھی نہیں ہٹے گا. لہٰذا یہ تعلیم امام کاظم علیہ السلام کی ہے, یہ تعلیم رسول خدا کی ہے, یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت تک پہنچا دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو مریض جہاں جہاں موجود ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. میرے بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے سر پہ بڑی شدید چوٹ آئی ہے, اس کی ہڈی گردے کی ٹوٹ گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد والے محمد اس کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں, اے اللہ ان کی کوششوں کو پربار اور کامیاب فرما. اے اللہ ہمارے علماء کا سایہ جو علماء حقہ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں قرآن کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں باہمی اتحاد کے ذریعے دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما, ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر آواز میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر.